شام کے وقت وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ چند گنڈے لوگوں کو زبردستی کھیتوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک شخص چیخ رہا تھا مگر گنڈے لاٹھی دکھا کر خاموش کروا رہے تھے۔ ایک دن شہزادی عائشہ سو کر اٹھی تو محل کے باہر سے بہت تیز شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فوراً گھبرا گئی کیونکہ محل میں ایسی بے چینی کم ہی ہوتی تھی۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا اور پوچھا، یہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے باہر؟ نوکرانی نے پریشان ہو کر جواب دیا، شہزادی، گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ طاقتور لوگ غریبوں کو ڈراتے ہیں، ان سے زبردستی کام لیتے ہیں اور ان کا سامان بھی چھین لیتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی عائشہ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو کیوں نہ میں خود جا کر دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے؟ نوکرانی نے ڈرتے ہوئے کہا، شہزادی، اکیلے جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ شہزادی عائشہ نے نرمی سے کہا، جب لوگ تکلیف میں ہوں تو ڈر کر بیٹھنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اسی دن عائشہ نے عام سادہ لباس پہنا، چہرے پر معمولی سی مٹی لگا لی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، اور محل سے خاموشی سے نکل گئی۔ اب وہ کسی عام دیہاتی لڑکی جیسی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے راستے پر پہنچی، اسے ماحول ہی بدلا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف خاموشی اور خوف تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان کے پاس جا رکی۔ عائشہ نے دکاندار سے پوچھا، یہاں لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ دکاندار نے چاروں طرف دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، بیٹی، تم اجنبی لگتی ہو، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہاں چودھری جبار کے آدمی آتے ہیں، جو مرضی ہو چھین لیتے ہیں۔ کوئی شکایت بھی کرے تو اس کا بھی سامان ضبط کر لیتے ہیں۔ عائشہ نے پوچھا، تو کوئی ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ دکاندار نے افسوس سے کہا، سب ڈرتے ہیں، ایک آواز بھی نہیں نکلتی۔ یہ سن کر عائشہ بہت پریشان اور دکھی ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی تو ایک گھر کے باہر رونے کی آواز آئی۔ اندر ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیٹی پریشان بیٹھے تھے۔ عائشہ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بوڑھے نے کہا، ہم نے چودھری جبار کے کھیت میں کام کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس نے ہمارا سارا اناج چھین لیا، اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی رو رو کر بولی، ہم بھوکے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، فکر نہ کرو، اللہ ہی سب کی مدد کرتا ہے۔ عائشہ پورا دن گاؤں میں گھومتی رہی۔ اس نے ہر جگہ ایک ہی بات سنی، چودھری جبار طاقتور بھی ہے اور ظالم بھی۔ کچھ لوگ سرگوشی میں بات کر رہے تھے، وہ لوگوں کو جبراً کام پر بلاتا ہے، اگر کوئی نہ جائے تو اس کا راشن بند کر دیتا ہے۔ ایک عورت بولی، ہم تو اس کے نام سے بھی ڈرتے ہیں۔ عائشہ کے دل میں فیصلہ مضبوط ہو گیا کہ اب یہ ظلم ختم ہونا چاہیے۔ شام کے وقت وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ چند گنڈے
لوگوں کو زبردستی کھیتوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک شخص چیخو پکار کر رہا تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر گنڈے لاٹھی دکھا کر انہیں خاموش کروا رہے تھے۔ عائشہ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل میں کہا، اب سچ سب کے سامنے لانا ہی ہوگا۔ رات کو شہزادی عائشہ کو محل میں نہ پا کر شہزادہ حمزہ پریشان ہو گیا۔ جب شہزادے حمزہ کو پتہ چلا کہ عائشہ اکیلی ہی گاؤں کے حالات معلوم کرنے نکلی ہے تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ آؤ اور شہزادی کو تلاش کرو۔ جیسے ہی وہ نکلنے لگے تو شہزادی واپس آ رہی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر شہزادہ حمزہ خوش ہو گیا اور بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے تم سلامت لوٹ آئیں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تمہیں بتا کر ایسا کرنا چاہیے تھا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، مجھے معاف کر دیں، لیکن حقیقت جاننا بھی ضروری تھا۔ اس کے بعد شہزادی عائشہ نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور فوراً حکم دیا کہ گاؤں میں تحقیقات کی جائیں۔ اگلے ہی دن سپاہی گاؤں پہنچے تو چودھری جبار اپنے آدمیوں کے ساتھ لوگوں کو ڈرا رہا تھا۔ اسی وقت شاہی بگھی آئی، اس میں سے شہزادی عائشہ اتری۔ لوگ حیران رہ گئے۔ عائشہ نے سخت آواز میں کہا، اب ظلم ختم ہوگا، جو غریبوں کو تنگ کرے گا اسے سزا ملے گی۔ چودھری جبار گھبرا گیا، مگر اب کوئی راستہ نہ تھا۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دکاندار، بوڑھا شخص سب خوش تھے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، شہزادی آپ نے ہماری زندگی بدل دی۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، اصل طاقت ڈرانے میں نہیں انصاف کرنے میں ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں امن آ گیا۔ لوگ سکون سے رہنے لگے۔ شہزادی عائشہ نے سکھایا کہ سچا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے دکھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ختم کرے۔ شاہی محل کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے شہزادی کا دل پرسکون تھا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کی رائے کا شکریہ۔